ایک آنکھ کا تارا اور دوسرا آنکھ کا شاتیر۔ تحریر محترم امتیاز عالم۔ میاں نواز شریف نے یوں ہی 2017 میں ان کی حکومت کو الٹنے کی سعادت کے کرداروں کو انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا تو اس کے ساتھ ہی سابق چیف جسٹس بندیال کی شہباز حکومت کی نیب قوانین میں لائی تبدیلیوں کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد نیب کی توپیں بھی سیاستدانوں کے خلاف کھل گئیں۔ ایسے میں برادر خورد آنکھ کے تارے کو ہنگامی طور پر سر کے بل لندن لوٹنا پڑا۔ اب آنکھ کے شاتیر ہوئے نواز شریف کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اپنی زبان بندی کر لیں اور سیاسی پناہ گزینی پہ اکتفا کریں، یا پھر اپنے بیانیے کے لیے کوئی محفوظ راستہ نکالیں۔ زبان بندی سے تو مدفون ہوئے بیانیے کو زندہ کرنے کی معصومانہ سعی حاصل پہ پانی پھر جاتا، البتہ سیاسی پناہ گیری کی کوئی راہ ماضی کی طرح نکالی جا سکتی تھی۔ گو کہ میاں نواز شریف اپنی ہٹ پر قائم رہے اور مستقبل کی بارآوری کے لیے ماضی کی سازشوں کو انجام تک پہنچانے پہ پازیر مصر ہیں، کیونکہ شہباز حکومت کی ناکارہ کارکردگی اور سول اختیار پر شرمناک سمجھوتوں کے باعث ووٹ کی ذلت کا جو اہتمام کیا گیا تھا، اس پر میاں صاحب کیا خاک بیانیاں بناتے۔ گویا بظاہر جو پیغام لے کر شہباز شریف بھاگم بھاگ لندن گئے، اسے کیا واقعی بڑے میاں صاحب نے درخور اتنا جانا، یا پھر ووٹ کو عزت دو کی جھوٹی سچی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پھوکا مگر عوامی پذیرائی کے لیے ضروری فعل قرار دے کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی گئی؟ کچھ کہنا مشکل ہے۔ تیر پھر کمان سے نکل چکا اور احتساب کے شکنجے کسنے کی تیاریاں بھی تیز ہو چلی ہیں۔ اندر کی خبر تک پہنچ رکھنے والے محقق صحافی بھی اب کی بار خیر نہیں کے پروانے بڑے وثوق سے پیش کر رہے ہیں۔ بہرکیف میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو لاہور آمد کا اعلان برقرار ہے۔ مطالبہ تو میاں صاحب کا آئینی بھی ہے، جمہوری بھی اور اخلاقی بھی، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ باقول رانا ثناء اللہ اور زبیر صاحب عمران خان کی حکومت سے خلاصی کے لیے اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، جس کے ویسے ہی گناہ کے لیے قید نون لیگ ان کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں، جو کسی زیرو سویلین کے اختیار میں نہیں۔ کسی جیالے نے غضب کی یاد دہانی کرائی کہ پھر جو کارروائی جنرل کیانی اور ان کے دست راست ISI چیف نے میمو گیٹ کی صورت ڈالی تھی، اور اس کی وکالت کو میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں اپنے پسندیدہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں پیش ہو گئے تھے، اس کا مواخذہ بھی تو کیا جائے۔ یوں اس گریزن ریاست کی تاریخ کے تمام مارشلوں کو تاریخ کے کٹہرے میں لانا ہوگا، جس کی اطاعت ان غیر منظم، سمجھوتہ باز اور باہم جوتم بیزار سیاسی جماعتوں کے بس میں نہیں۔ گو کہ اسٹیٹ آف مارشل رول کا اب کوئی مدعا نہیں رہا، یہ مسلط رہنے پہ ابھی بھی مصر ہیں۔ تاریخی حساب چکانے کے لیے انفرادی کرداروں کی پامالی کی بجائے بہتر ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کو یہ کام سونپ کر ثواب دارین حاصل کیا جائے۔ عین اسی وقت چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے فیض آباد دھرنا کے بارے میں انہی کے فیصلے کے خلاف ریونیو اپیلیں ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دی گئی ہیں۔ ریاستی اداروں کی جانب سے عدالت اور عدالتی فیصلے کے خلاف بہت ہی جارحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے اسے دشمن کے مقاصد کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسی فیصلے کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ریونیو پٹیشن پہ فیصلے کو ٹھوس اور جامع عدالتی اصلاح احوال تک محدود کر دیا جائے تو سلامتی کے اداروں کو پیشہ ورانہ صحت اور انسانی حقوق و آئینی پاسداری کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ سویلین تاریخی ٹریجڈی کا پہلو یہ ہے کہ اب ایک کے سوا سبھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ستم زدہ تحریک انصاف کی تو یہ ضرورت ہے ہی، اب پیپلز پارٹی بھی میوزیکل چیئر گیم سے نکل کر اس کا تقاضا کرتے ہوئے نون لیگ کی ریاستی پذیرائی پہ خوبناک بوں چڑھا رہی ہے، اور بلاول بھٹو اپنے والد کی مفاہمت پسندی سے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی استدعا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نوجوان اور باصلاحیت بلاول بھٹو اب خیر سے 35 برس کے ہو چلے ہیں، اور اپنے خود مختار لیڈر بننے کے لیے انہیں شاید اپنی والدہ شہید بے نظیر بھٹو کی روایت سے رجوع کرنا ہوگا،
جب محترمہ نے پیپلز پارٹی پہ اپنے اختیار کل کے لیے اپنی نہایت محترمہ والدہ کو چیئرپرسن کی شراکت سے فارغ کر دیا تھا۔ دریں اثنا الیکشن کمیشن نے باقاعدہ انتخابی شیڈول کا اعلان کیے بغیر اگلے برس جنوری کے آخری ہفتے میں تمام انتخابات کے انعقاد کا محض عندیہ دیا ہے۔ حیرانی ہے کہ حلقہ بندیوں کی 27 ستمبر کی اشاعت کے بعد مزید 2 ماہ الیکشن کمیشن کیا کرتا رہے گا۔ حلقہ بندیوں پہ اعتراضات اور ان پر ضلعی ریٹرننگ آفیسرز فیصلے 15 روز میں کر سکتے ہیں، جو 13 اکتوبر تک حتمی طور پر جاری کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے 54 روز بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں انتخاب کرائے جا سکتے ہیں۔ اگر تو یہ التوا تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاسی میدان میں ناک آؤٹ کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ یہ اس قلیل عرصہ میں ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، نہ ہی اتنی پاپولر جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر یا اس کی شرکت کو مشکل بنا کر آپ انتخابات کی شفافیت کے تاثر کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کسی دوسری جماعت کو پسندیدہ گھوڑا بنانے اور کنگز پارٹیوں کے کھچروں کو سبک رفتار بنانے سے سارا انتخابی عمل اپنا تمام تر اخلاقی جواز کھو بیٹھے گا اور سیاسی بحران حل ہونے کی بجائے اور گمبھیر ہو جائے گا۔ کیئر ٹیکر بھی دیکھ لیے ہیں انہوں نے چیئر ٹیکر کیا بننا ہے۔ تیتر نہ بٹیر کا متضاد نظام چلنے سے رہا، دور کی کوڑیوں پہ سیاسی حکمت اور نظام سازی چلنے سے رہی۔ بہتر ہوگا کہ سیاسی مکالمے کا آغاز کیا جائے اور ایک وسیع تر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ماحول بنایا جائے۔ سیاست کی بلا سیاستدانوں کے سر کی جائے اور انہیں بٹھایا جائے کہ وہ کسی مساق سیاست و معیشت و رولز آف دا گیم پر اتفاق کریں۔ جس ملک میں مہنگائی 38% سے زائد ہو، 9 کروڑ 50 لاکھ لوگ غربت کا شکار ہوں جو آبادی کا تقریباً 40% ہے، اور کروڑوں نوجوان بے روزگاری اور تاریک مستقبل سے دوچار ہوں، جہاں عمرہ کھاؤ پیو اور غریب کام کرو اور مرو کا تضاد منہ پھاڑے کھڑا ہو، وہ انقلاب فرانس طرز کی انارکی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایسے میں کوئی قابل عمل راہ اصلاح پانے کی جستجو کے سوا کوئی چارہ نہیں۔